جس طرح پبلک نکلی اور اس چیز کے اوپر جو کہ ہر مسلمان کو تکلیف دیتی ہے کہ قرآن کی جو بے حرمتی کی گئی سویڈن کے اندر اور آزادی رائے کے آڑ لے کے اس کے پیچھے چھپ کے کی گئی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک زندہ قوم کی طرح اور اپنے کارکنوں کا میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندہ قومیں نکلتی ہیں حق سچ کے لیے اور انصاف کے لیے۔ میں رجسٹری میں بیٹھا ہوا تھا تو جس طرح مجھے اغوا کیا گیا کمانڈو ایکشن میں، سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا اور اس میں دو چیزیں واضح ہو گئی کہ ایک کہ یہ غیر قانونی تھا اور غیر آئینی تھا، جو طریقہ انہوں نے جس طرح مجھے وہاں سے اغوا کیا ہے وہ غیر قانونی بھی تھا اور غیر ہمارے آئین کے خلاف بھی تھا، اور یہ بھی اس میں آیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ جب میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہوا تو پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ کیا ہوا، ملک کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی، آگ لگی، کتنے بڑے احتجاج ہوئے۔ مجھے تو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کیونکہ مجھے تو انہوں نے نظر بند کیا ہوا تھا۔ تو میرا سب سے پہلا سوال یہ کہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا انٹیریئر منسٹری ذمہ داری اٹھائے گی اس کی؟ کوئی اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ اور کیا نیب چیئرمین اس کی ذمہ داری لے گا جو ہوا میرے ساتھ؟ اور میں اب اس سے آگے چلتا ہوں۔ جب مجھے یہ جس طرح اٹھایا گیا اور اب ثابت ہو گیا کہ یہ اس ملک کے آئین اور قانون کے خلاف تھا، تو کیا ہماری پارٹی کو یہ حق نہیں تھا پرامن احتجاج کرنے کا؟ میں نے سپریم کورٹ میں جب مجھے بتایا چیف جسٹس صاحب نے، میں نے اس کی مذمت کی اور انہوں نے وہ لکھا اپنے آرڈر کے اندر، اور میں نے کہا کہ 27 سال میں آج تک میں نے کبھی اپنی جماعت کو یہ نہیں کہا کہ کسی قسم کی انتشار کے اندر شامل ہو۔ غداری کس نے کی؟ کیا ڈنڈے مار کے ایک پارٹی کے سربراہ کو اور اس کے لوگوں کو مار کے اور غیر قانونی طور پہ اغوا کرو اور پھر ہم سمجھیں کہ جی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح چپ کر کے بیٹھ جائے گی پارٹی؟ وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتی، وہ احتجاج کرے تو وہ غداری ہوگی اب، اور ان کو ساروں کو جیلوں میں 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، سینئر لیڈرشپ ساری جیل میں، ابھی ساری انڈر گراؤنڈ ہے۔ مجھے یہ شک ہے پری پلان تھا سب کچھ، یہ ریاکشن پتا تھا اس کا ریاکشن ہونا ہے، اور اس ریاکشن سے پہلی تیاری کی ہوئی تھی کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے، کیسے انہوں نے تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے، جو ابھی تک کوششیں ہیں۔ ابھی تک کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی کہ جو یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن؟ ہر جگہ سے ایک آئی کہ جی لوگ تھے، کئی لوگ اندر گھسے ہوئے تھے، وہ اشتعال دلوا رہے تھے لوگوں کو، اور پھر ہر جگہ سے ایک چیز آئی کہ جی یہ جو ریڈیو پاکستان جلا ہے یہ کوئی ماچس کی تیلی سے تو نہیں جلا، جو میاں والی کے اندر جہاز چوک جو سب کو فخر کرتے تھے، وہ سیبر جو لگا ہوا ہے میاں والی میں، اس کو کس نے جلایا ہے؟ ایلومینیم کیسے جل سکتا ہے ماچس سے؟ کوئی پلان ہی تھا نا۔ جو 16 لوگ شہید کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو 3 لوگ، پہلے میں 2 سمجھ 3 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں، ٹانگیں کٹ گئی گولیاں لگ کے، ایک پیرالائزڈ ہے، اس کی کمر میں گولی لگی ہے، وہ بستر پہ ہے، اور اس کے علاوہ 50 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں لگی ہیں۔ اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں، یہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ یہ انسان تھے نا، تو انسانوں کے تو حقوق ہوتے ہیں۔ ان سب کو خوف ہے کہ الیکشنز کے اندر انہوں نے ہار جانا ہے، تو یہ پوری سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جان کے اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے خلاف اور کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ ختم کرے پی ٹی آئی کو، تاکہ یہ چور پھر سے الیکشن جیت کے آ جائیں۔ کون ہیں وہ لوگ جو اس تباہی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اکثریت نہیں ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وسائل پہ، جو قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو قبضہ یہ برقرار رہے۔